علامہ ہلی آپ نے نام سنا؟ علامہ ہلی ہلا کے رہنے والے، سرکار امیر المومنین کے قریبی رجب اشرف میں دفن ہے۔ علامہ ہلی کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ یہ ہلے سے سلام کرتے ہیں، گنبد علی سے سلام کا جواب آتا ہے۔ کیسے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ علامہ ہلی مسجد سہلہ میں جا رہے کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، آخری رات یہ جا رہے ہیں، اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں، بیٹھے جا رہے، اندھیرا رات کا وقت ہے۔ اچانک دیکھا کہ اثناء راہ میں کوئی ہم سفر ساتھ ہو گیا، جانتے نہیں ہیں کہ کون ہے۔ علامہ ہلی کے ہم سفر ہو گیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو گھوڑے پہ ہیں اور وہ پیدل آ رہے۔ انہوں نے ذرا دیکھیں، یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے کہ کون ہے، گھوڑے کو تیز کیا۔ اب جو غور سے دیکھا، گھوڑا بھی تیز گیا مگر وہ اسی رفتار میں برابر سے آ رہے ہے نہیں، گھوڑے پر مارے۔ کہتے ہیں کوئی صاحب بصیرت انسان ہے، سلام کیا، سلام کا جواب جو ہی آیا، کیونکہ سوار سلام کرے، سلام کا جواب آیا، مطمئن ہو گئے۔ دل میں کہتے ہیں یہ بہت انسان ایسے کبھی کبھی ملتے ہیں جو مجھے سوال نہیں آتے، کیوں نہ میں ان سے پوچھ لوں۔ خوش نہیں ہو رہے، کیوں نہ ان سے پوچھ لوں۔ فوراً ایک سوال کیا، انہوں نے فوراً جواب دے دیا، مطمئن ہو گئے۔ دوسرا سوال کیا، انہوں نے جواب دے دیا، مطمئن ہو گئے۔ سوال کرتے گئے، جواب ملتا گیا، سوال کرتے گئے، جواب ملتا گیا۔ علامہ ہلی جو چپ ہوئے نا، وہی چلنے والا فرماتا ہے جو سوال پوچھنا تھا ہلی وہ تو پوچھا نہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھا کہ یہ کون ہے جو پوچھا۔ کہتا ہے وہ مجھے سند نہیں ملی۔ صحیح نے فرمایا ہماری کتاب جو کتب اربعہ میں تہذیب کے فلاں صفحہ اور فلاں سطر پر اس کا جواب موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں میں تو کئی دفعہ پڑھاتا ہوں مگر میری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ جب کہا تو کہتے ہیں کیوں نہ میں ان سے کچھ سوال کروں۔ کہتے ہیں بزرگ اس وقت امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ خوش ہو میرا پتر، امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ کہا تو ان کے ہاتھ سے چابک گر گیا، گریا نہیں گرایا گیا۔ یہ پکڑنا چاہتے ہیں، پکڑا نہیں کیا، زمین پہ گیا۔ وہ جو چلنے والے نے وہی چابک اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے کے کہا علامہ ہلی اس وقت تیرا ہاتھ امام زمانہ کے ہاتھ گرا۔ اللہ اکبر، گرا، اٹھا تو امام زمانہ نہیں ہے۔ گھر آ کے کتاب کھولی، وہی صفحہ وہی سطر اس میں موجود، کنارے پہ لکھ دیا یہ جواب مجھے امام زمانہ نے بتایا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا امام زمانہ ایک دو واقعہ اور بھی میں بیان کر دوں۔ ایک لڑکا ہے کوفے کا، وہ کہتا ہے کہ میں امام زمانہ کے لیے مسجد سہلہ میں جاتا ہوں، دعا ہے کہ مسترب 40 رات جب مکمل ہوئی تو اسے خواب میں کہا گیا کل فلاں دکان پہ آ جانا، ملاقات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ بچہ بس خوش ہو گیا، وہی وقت آیا، چل کے وضو کیا، وہاں پہنچا، دیکھا ایک ذیشان انسان بیٹھے ہیں، سلام کیا، ایسا جواب ملا کہ مطمئن ہو گیا۔ ادھر بیٹھا ہی تھا، دکاندار اندر کھڑا ہوا ہے اپنی دکان کے اندر۔ یہ کہتا میں بیٹھا ہی دیکھا کہ ایک بی بی ہے مستور جو سفید برقعے میں ملبوس، اسی دکان پہ چڑھ کے دکاندار کے پاس گئی اور جا کر اس نے کان کی بالی اسے دی کہ میں یہ بیچنا چاہتی ہوں، آپ خرید لے۔ جب اس نے اسے دیا نا تو بی بی نے کہا اے دکاندار کے، یہ پورے بازار میں 2 روپے وہ دیتے ہیں، مجھے 3 روپے چاہیے، جو مجھے 2 روپے کسی کے قرض دینا، 1 میرا بچ جائے گا۔ جب دکاندار نے وہ
कान की बाली देखी ना, देख के कहता है बीबी तेरी ये बाली 7 रुपए की है। गल समझ आ गई मेरा। उसने कहा दुकान वाले तो 3 रुपए नहीं देते, आप 7 रुपए कह रहे हैं। उसने कहा बीबी ये है ही 7 रुपए की, मैं 8 में बेचूंगा, 1 रुपया मुझे मुनाफा मिलेगा। है 7 रुपए की, अगर बेचनी है तो मैं 7 रुपए दूंगा। समझ आती? अगर बेचनी है, बीबी ने कहा मुझे 3 के बजाय 7 मिल रहे हैं। उसने बेच के 7 रुपए लिए, खुश हो गई, जैसा भी थोड़ा सा मना भी लिया ना। लेके जब बीबी नीचे उतरी ना सीढ़ियों से, उसी बुजुर्ग ने उस बच्चे से कहा ऐ शख्स तू इस दुकानदार जैसा हो जा। और समझ आ गई भैया, तुझे मुझे मिलने की जरूरत नहीं, मैं खुद मिला करूं। अल्लाह अकबर। हैदरी तुम्हें जरूरत नहीं, मैं खुद मिला करूंगा। ये कौन है? हमारा इमाम ज़माना, जो हमारी रहनुमाई में हर वक्त हमारे साथ। अल्लामा हिल्ली के महल्ले में, फिर एक और वाक़या, अल्लामा हिल्ली के महल्ले में एक सुन्नी उल मज़हब साहब के आलिम हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी मोटी ज़ख़ीम किताब लिखी। किताब और वो दिखाता किसी को नहीं था, लेकिन उसी किताब से लोग उसके साथ मुनाज़रे बात करता था। अल्लामा हिल्ली को पता लगा कि इनके पास हमारे खिलाफ एक किताब लिखी है। अब जब तक किताब पढ़ी ना जाएगी या लिखी नहीं जाएगी तो जवाब कैसे देंगे? और इतनी बड़ी किताब के लिए, पढ़ने के लिए हो सकता है कोई चीज़ रह जाए, लिखना ज़रूरी है। हिम्मत करके उसके घर गए। वो जानता था खुशा नसीब, अल्लामा आप कैसे आ गए? कहते हैं आपसे एक काम है ज़रूरी, इसलिए मैं आया। बैठ गए। मिजाज पुरशी के बाद उसने कहा हुजूर कैसे आना हुआ? फरमाया कि सुना है आपने एक किताब लिखी। किताब लिखी है, किताब लिखी है। वो किताब मैं लेने आया। बस ये कहना था तो उसी ने कहा मैंने कसम खाई है वो किताब किसी को दूंगा ही नहीं। खुद ख्याल करा मैं लफ्ज़ कहने लगा जो लिखी हुई है, अक्सर ये नहीं पढ़ते लोग। आपने कहता है मैंने कसम खाई है किताब किसी को नहीं दूंगा। जब कहा ना कसम खाई है, अल्लामा हिल्ली ने कहा कसम की एक शर्त होती है, वो बता दे फिर ना दे मुझे। उसने कहा मैंने 1 रात देने की कसम खाई है। फरमाया मुझे 1 रात के लिए दे दे। उसने दे दी। अब 1 रात की कसम शर्त में आ गई। अल्लामा हिल्ली घर गए, नमाज मगरिबैन के बाद लिखना शुरू कर दिया। अब एक आदमी कितनी देर तक इतनी बड़ी ज़ख़ीम किताब को लिखने के लिए, हम गल कर लो। जो ही आधी रात होना शुरू हुई, नींद आई नहीं, गालिब शुरू होना लगी, गालिब कर दी गई। लिखते लिखते अल्लामा हिल्ली ने कुछ लफ्ज़ थे कुछ, लेकिन नींद में कुछ लिख दिया। 2-3 लफ्ज़ लिखे, रुक गए। कहते हैं अगर ये नींद में मैंने सारी किताब लिखी तो इसका जवाब मैं कैसे दूंगा, क्योंकि लफ्ज़ें बदल जाती है। इधर ख्याल किया, और लिखनी भी आज की रात है, कल तो वापस कर देना है। इधर ख्याल किया, उसी ख्याल में ऊँघ आ गई। ऊँघ में 12वें ने कहा आप सो जाएं मैं लिख दूंगा। खुश हो मेरा पुत्र है कितनी बड़ी बात है। आप सो जाएं मैं लिख दूंगा। जब गारंटी मिली सो जाए मैं लिख दूंगा। है अल्लामा हिल्ली सो गए। सुबह जो उठे देखा सिरहाने किताब लिखी हुई साथ पड़ी है, ऊपर लिखा हुआ है तम्मत बिल खैर। अल्लाह अकबर। अब देखे जरा गौर से जाके उसको किताब को पढ़ेगा तम्मत साकिबा को। उसने कहा, कहते हैं कि देखो कि लिखी किसने है? कहते हैं कि मैंने गौर से जब देखा तो नीचे इमाम ज़माना के दस्तखत भी मौजूद थे।
اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے امام زمانہ۔ بس آخری ایک جملہ، 307 ہجری میں حسین ابن روح کا زمانہ ہے۔ کل جن کے لیے آپ نے رات کو عریضے ڈالے ہوں گے، حسین ابن روح کا زمانہ 307 ہجری میں، 255 میں امام تشریف لائے دنیا میں۔ ان کے زمانے میں ایک جعفر بن ابو جعفر، محمد ابو جعفر بن قولوی اس کا نام ہے، یہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ جب یہ آیا بغداد میں تو یہ بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی ایسا ہوا کہ اسے یقین ہو گیا کہ میں وہاں بچنے کی بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، آخر انسان کو کچھ نہ کوئی پتہ لگ جاتا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو تیار کیا، ڈھونڈا، ایک ابن حشام ایک آدمی ملا، نہایت معتبر آدمی، ان کو ایک رکا لکھ کے دیا، رکا لکھ کے دیا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جب حج ہو جائے گا تو کرامتا کے قوم تھی، قبیلے تھے جنہوں نے حجر اسود کو لوٹ لیا تھا۔ ایک زمانے میں رسول خدا کے زمانے میں رکھا گیا حجر اسود، ایک حجاج بن یوسف کے زمانے میں امام علی زین العابدین نے رکھا۔ اب یہ رکھنے ایسی حج پہ رکھا جائے گا۔ اسے کہا کہ جو شخص آ کے حجر اسود کو اپنے مقام پہ رکھ دے اور وہ ٹھہر جائے، یہی رکا اسے دے دینا۔ یہ بغداد سے چلا اور چل کے مکے آیا، حج ہو گیا۔ حج ہو کے بعد اعلان ہو گیا کہ آج وہاں رکھا جا رہا ہے۔ یہ کہتا میں جا کے کھڑا ہو گیا، بڑے بڑے لوگ آئے، پتہ نہیں کون کون آئے ہوں گے اس وقت، سے لوگوں کے نام نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء آئے، تشریف لے آئے، رکھتے ہیں یتزلزلو و یضطربو، حجر اسود ہلنے لگتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، نیچے پکڑ، قرار نہیں ہے، پیچھے پکڑ لیتے ہیں۔ کہتا کہ ایک ایسا وقت آیا، ایک ذیشان نوجوان آیا ہے، خوش ہو میرا پتر ہے، آتے ہی خود ہی راستہ مل گیا۔ امام نے آ کے حجر اسود کو لے کے اپنے مقام پہ رکھا، وہ مستقر ہو گیا ہے، ٹھہر گیا۔ جب وہ ٹھہر گیا نا، ٹھہر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، امام انہی کے درمیان سے راستہ ہوا، باہر تشریف لے جانے لگے۔ وہ شخص کہتا ہے میں بھاگ کے امام کے پیچھے۔ جب مجمع سے میں باہر نکلا، امام ذرا آگے گئے نا، آگے سے رک کے کہتے ہیں جعفر بن قولوی نے رکا دیا ہے، مجھے رکا دے دو۔ خوش ہو اس نے لکھا ہے کہ مولا میں بیمار ہوں، کتنی دن اور زندگی ہے؟ فرمایا ان سے کہہ دینا ہم نے تیری عمر 30 سال بڑھا دی ہے، 30 سال تو زندہ رہے گا۔ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد اس امام زمانہ کی آمد کے صدقے میں جو دینی مقاصد آپ کے دلوں میں آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، ان میں انہیں فیض المرام فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ فرما۔ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔